ہمارے یہاں دیکھو کیسی دادیوں اور نانیوں سے بچوں کو کتنی محبت ہوتی ہے یار. ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی میں, انہوں نے بتایا کہ میرا ارادہ تھا جرمنی میں شفٹ ہونے کا, کیونکہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ اور ایکچولی یہ جو ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں نا, موبائل اسنیچنگ, بہت ہی غریب ملک ہے, اور یہ مولویوں کے اختلاف اور پھڈے. جرمنی میں جاؤ ریسپیکٹ کتنی ہے, تھینک یو ایسے بات کرتے ہیں لوگ. پولیس والا چالان بھی کاٹتا ہے, اتنی تمیز سے دل چاہتا ہے گرفتاری دے دو اس کو. حقیقت کاغذات اتنی, ہمارے پولیس والا دے گا ٹھڈے مارے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر بھی اٹھا کے جو ہے نا وہ بند کر دے گا بعض دفعہ, اور پیسے دینے پڑیں گے, رشوت دینی پڑے گی, سننی بھی پڑیں گی. ان کی پولیس ایک تو ہینڈسم اتنے ہوتے ہیں, کسی کے پیٹ نہیں نکلا ہوا ہے, ایسے خوبصورت پولیس والے گورے چٹے. وہ ایک صاحب کہنے میرا تو دل چاہ رہا تھا اس کو میں گرفتاری دے دوں. تو اتنا نظام, اور گورنمنٹ بے روزگاروں کو الاؤنس دیتی ہے. کہہ رہا وہ مجھے خود میرا شاگرد ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے ارادہ کیا یار میں ادھر ہی رہوں گا یار, پاکستان واپس نہیں جاؤں. کہہ رہے پھر میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا, ایک ڈال کو, گڑیا نہیں ہوتی, ہاں, ایک بچی کو لے کے واکر میں پارک میں گھوم رہی ہے. کہہ رہے میں نے یہ منظر دیکھا نہیں, بہت ہی کم, کہ کوئی بوڑھی عورت کسی بچے کے ساتھ دل بہلا رہی ہو. تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ چلو ان کی دادی کے پاس بھی ایک پوتا آیا جس سے یہ کیا کر رہی ہے, کھیل رہی ہے, دل بہلا رہی ہے, پارک میں لے کے اس کو گھوم رہی ہے, اس کو بھی محبت ملی. کہہ رہے میں نے کہا ایسا نظر آتا نہیں ہے لیکن پہلی دفعہ دیکھا میں نے. تو میں جب قریب گیا تو پتا چلا وہ ربڑ کی گڑیا تھی, وہ اوریجنل. اس دیکھو نیچر تو نہیں چینج ہو سکتی نا, بڑھاپے میں پوتے نواسے گوروں کو بھی چاہیے, جیسے گوروں کو بھی گندم چاہیے نا, آلو کھاتے ہیں نا, چپس بنا کے کھا لیں. یہ تو نہیں ہے کہ چونکہ وہ بہت ترقی کر لی ہے تو اب وہ پلاسٹک کے برگر کھائیں گے. بھائی نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے, تو بوڑھے کو چاہیے اولاد چاہیے. تبھی تو قرآن نے کہا جعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا, اللہ تمہیں بیویوں سے اولاد بھی دیتا ہے اور پھر ان سے پوتے اور نواسے بھی دیتا ہے. یہ تو نعمت بیان کر رہا ہے قرآن. اور اس میں یہ بھی بتا رہے کہ عورت کی سب سے زیادہ قدر والی چیز ہی ہے کہ وہ تمہیں کیا دیتی ہے, اولاد, اور آپ نے اسی پہ بریک لگا دی. صحیح ہے نا. عورت کی جو قدر کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ کہ اس سے زیادہ بہترین سرمایہ تمہارے پاس نہیں ہے. کہ تمہیں کیا دے رہی ہے, یہ اولاد, انسان دے رہی ہے, انسان. تو یہ سب سے بڑی قدر کی چیز ہے. تو اب کیا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ میں نے جب دیکھا وہ کس کو لے کے, پلاسٹک کی گڑیا. کہہ رہے میں نے کہا میں یہاں کبھی بھی فیملی کے ساتھ کماؤ, نکلو پتلی گلی سے. کہہ رہے بیچاری کو کوئی پوتا نواسا نہیں ہے, پلاسٹک کی گڑیا سے کیا کر رہی ہے. جیسے ہمارے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا, ان کو شوق ہوتا ہے بھائی کوئی گڑیا ہو تو وہ ہم ڈال لے کے دے دیتے ہیں اس کو. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے, بعض ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے, تصویر اسلام میں حرام ہے نا. تو امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ بچی کو گڑیا جو ہے نا اس کی ناک کان آنکھ مسخ کر کے دے سکتے ہیں, ویسے نہیں دے سکتے. لیکن جمہور کا مذہب کیا ہے کہ بچی کو گڑیا سے کھیلنے دینا جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے اس لیے اسے اجازت دی ہے کہ بچی کی فطرت ہے, نیچر ہے. اللہ دیکھو بچے کا گڑیا سے کھیلنے سے کبھی بھی دل, بچہ بنٹے کھیلے گا, لٹو کھیلے گا, مارم پیٹی کھیلے گا, گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگے گا, یہ اس کا کھیل ہے. لیکن بچی کیا کرے گی, گڑیا سے کھیلے گی. تو قدرت نے اس کی فطرت میں اولاد کی محبت ڈال دی. اب جب وہ اپنی اصل نیچر پر آئی ہے تو میڈیا نے اس کو پٹیاں پڑھا دی, نہیں 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 نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا مطلب یہ سب نیچر کے خلاف ہے, سب فطرت کے خلاف چل رہا ہے. تو اس لیے وہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ بھائی بچی گڑیا سے کھیل سکتی ہے کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے, وہ اس کو آپ اس کو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہتر ہے کہ اس کی آنکھ ناک تھوڑی سی کیا کر دو. اب میری بچی کیا کہتی ہے, ابو گڑیا چاہیے, ٹیپ لگا کے ٹیپ لگا, وہ بڑی ہو جائے, اس کو پتا ابا گڑیا نہیں لا کے دے گا, ابو بھی ٹیپ لگا کے چاہیے گڑیا, پہلے سے بتا آنکھوں پہ ٹیپ لگا لیں گے اس. تو اب وہ بوڑھی کا عورت کیا کر رہی ہے, گڑیا. اور باپ کو اولاد سے اتنا بچوں سے مزہ نہیں آتا جتنا دادا کو آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ تو بچوں سے دل لگی تو کرے گا مگر خرچہ بھی کون اٹھائے گا, باپ. بیمار بھی دادا صرف بچوں سے دل لگی کرتا ہے. بچے ذرا سا پیشاب کرتے ہیں فوراً والدین کے, یہ تمہارا بچہ ہے پالو اسے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا بچہ تھا, وہ فری پھوکڑ کے مزے ہیں بھائی, فری پھوکڑ کے مزے ہیں. تو تم بھی میرے بھائی یہ 2 بچوں والا 3 بچوں والا تربیت کے نام پہ جہاں سے دے دے کے تمہیں الو بنایا جا رہا ہے, اور پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ بڑھاپے میں کیا کرو گے, گڑیاؤں سے کھیلو گے. ٹھیک ہے نا.
یا بندہ کرائے پہ منگواؤ گے, یار میں بور ہو رہا ہوں ذرا مجھے کوئی لطیفہ تو آگے سنا دے. ہوتا ہے گوروں میں, یورپ میں ایک آدمی آتا ہے باقاعدہ رینٹ پہ, پھر چونکہ وہ ایماندار ہے انگریز, لہذا وہ رینٹ پہ 1 گھنٹہ جب آپ کو دل خوش کرے گا تو ایسے کرے گا جیسے واقعی آپ کا داماد ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا واقعی اوریجنل بیٹا ہے. کیونکہ وہ لوگ اس میں ملیشیا میں تھا تو ہم نے ایک آدمی سے مساج کروایا, یہ اس لیے صرف مساج نہیں بول رہا, باقاعدہ آدمی کا لفظ, مساج کروایا تو ان کا ٹائم تھا 1 گھنٹہ, تو وہ 1 گھنٹہ مالش کرتے ہیں, بڑی خاندانی وہ پروفیشنل لوگ ہیں. تو ایک مولوی صاحب تھے بینوری ٹاؤن کے میرے ساتھ, وہ ہم چلے گئے, وہ ایسی اس نے تمیز سے مالش کی ہے, بڑا ہی مزہ آیا, بڑے دل لگی کے ساتھ, جیسے ہی سوئی 1 گھنٹہ پورا ایک دم چھوڑ دی اس نے. میں نے کہا ابھی تو ایسے کر رہا تھا جیسے ہمارا کوئی پوتا نواسا ہو یار. تو انہوں نے کہا یہ لوگ ٹائم کے پابند ہوتے ہیں, ایک ہیں ایماندار, آپ نے ان کو چونکہ پیسے دیے ہیں تو لہذا یہ اس میں ایسے ہی کریں گے, ذرا بھی سستی نہیں, جیسے ہمارے اگر ایڈوانس میں پیسے دے دو نا کسی کے تو بس پھر وہ گیا, پھر ہو گیا کام آپ کا, پھر ایسے کرے گا, میں نے آپ کے گھٹنا دبا دے گا تھوڑا سا یوں کر کے, پھر آگے تھوڑی دیر جائے گا موبائل پہ باتیں کرے گا, تھوڑا سا سر میں کیا کرے گا مالش کرے گا, پھر نکل لے گا, کیونکہ پیسے تو آپ کیا کر چکے ہو. تو اس میں 1.5 گھنٹہ کر دے گا وہ, لیکن کرے گا ایسے, اس نے 1 گھنٹہ مگر 1 سیکنڈ بھی اوپر. تو وہ ایسے ہی جو تنہائی دور کرنے کی جو وہ بنی, میں یہ مساج نہیں کرواتا, وہ بینوری ٹاؤن کے مولانا صاحب تھے, زبردستی مجھے لے گئے, مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں تو وہ زبردستی انہوں نے لے گئے مجھے, لیکن میں ان کی ایمانداری بتا رہا ہوں آپ کو. ٹائم تو ایسے ہی ٹائم دیکھ کے آپ کو وہ خوش کریں گے, فرض کر لیں گے کہ یہ ہمارے کیا ہیں, $25 میں ہمارے یہ دادا ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ایسے بات کرے گا. جیسے ہی ٹائم پورا ہوا وہ بھول جائے گا کہ آپ کون ہیں. تو اولاد ایسا, اولاد کو تو تھپڑ بھی مار سکتے ہو, اس کو تھپڑ مارنے کی اجازت, وہ کوئی الٹا لطیفہ سنا دے تو یہ نہیں کہ تھپڑ مار دو. اولاد اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرے 2 چماٹ لگا دو اس کو. کیا خیال ہے, مفتی صاحب سے ہی پوچھے گا نا کہ میرے ابا نے ظلم کیا, سب بولیں گے بھائی 2 چماٹ اور کھاؤ آپ ان سے, ٹھیک ہے نا, اور آپ تو ہم سے بھی چماٹ کھاؤ, پھر آپ اب شکایت کیوں کر رہے ہو اپنے باپ. تو وہ گھی کا ڈبہ سمجھ میں آ گیا, دمبے کے جو پیچھے اللہ نے گھی کا ڈبہ لگایا ہے وہ ڈاکٹروں سے پوچھ کے نہیں لگایا, ٹھیک ہے نا, لہٰذا اس کو کھانے کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل انڈرسٹوڈ ہے, یہ قدرتی چیزیں ہیں, ان میں کسی ڈاکٹر کا مشورہ, ڈاکٹر اس کے خلاف بات کرے گا اس کو یا تو ملٹی نیشنل کمپنیوں سے, کیونکہ ایک عرب عالم نے بڑا اچھا مضمون لکھا ہے کہ جو چربی اللہ نے یہودیوں پر حرام کی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے, اس کا مطلب اس چربی میں اللہ نے کچھ رکھا ہے. وحرمنا علیہم شحومہما, اللہ کہتے ہیں اونٹ کی چربی ہم نے حرام کر دی تھی یہودیوں پر گناہوں کی وجہ سے, تو اگر وہ نقصان دہ ہوتی تو وہ تو ایک نعمت بن جاتی نا وہ. تو اس نے لکھا کہ کس طرح سے ہمیں ان چیزوں سے دور کر دیا ان کمپنیوں نے, اربوں کروڑوں روپے یہ لوگ کما رہے ہیں, اور جو چیز فری میں اللہ ہمیں دے رہا ہے اس کی ہمارے دل میں قدر نہیں ہے. میں ایک غریب لوگوں کے گھر گیا, اتنے غریب کھانے کو روٹی نہیں, لیکن جب میں نے ان کے بچے دیکھے ایسے خوشنما, ان کے اسکن بہترین اور ایک قد ان کے, میں نے کہا یار کمبختوں گیا کھانے کو روٹی ہے نہیں, اور ان بچوں کے قد اور ان کی اسکن دیکھو ایسے جاندار خوبصورت. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے یار. پتہ یہ چلا کہ بیچاروں کے پاس کوکنگ آئل کے پیسے نہیں ہوتے تو قربانی کے جانوروں کی چربیاں جمع کر کے پگھلاتے ہیں پورا سال. بولو بھائی, یہ وہ چربیاں بول رہی ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو میں نے کہا یار یہ اللہ کرے یہ والی ٹینشن کہ گھی تیل خریدنے کے پیسے نہ ہو. میں نے بتایا نا ایک جگہ گاؤں میں گیا تو وہاں ایک پرابلم تھی کہ کوئی قریب میں بیکری نہیں تھی, دکانیں نہیں تھی, تو وہ قدرتی غذائیں کھاتے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے یار یہ بڑی پرابلم ہے. میں نے کہا یہ بہت اچھی پرابلم ہے, اس پرابلم کی وجہ سے آپ لوگ 90 سال جیتے ہو. مولانا طاری جمیل صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے, ایک ملک کا, کہتے ہیں ہماری جماعت گئی ہوئی تھی تو وہاں ہمارے ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہوا, تو پورے شہر میں کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہی نہیں مل رہا, ہارٹ کا ڈاکٹر ہی نہیں مل رہا. ہم نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے یار, اتنی خطرناک بیماری, کوئی ڈاکٹر نے کہا یہاں یہ بیماری ہے ہی نہیں, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہی نہیں. پتہ یہ چلا کہ پورے شہر میں کوئی بیکری نہیں ہے, وہ لوگ ڈبل روٹی نہیں کھاتے, وہ لوگ کیک رس نہیں کھاتے, وہ بسکٹ نہیں کھاتے, کیونکہ بیکری نہیں ہے تو دل کے مرض ہی ہے ہی نہیں. تو کچھ پرابلم ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی زبردست ہوتی ہیں وہ پرابلم, تو ان کی غربت کی وجہ سے ان کی صحتیں کیا تھیں, اچھی تھیں. اور جو برگر کے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس وہ چھوڑیں, زیادہ تبصرہ نہیں, ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کچھ لوگ ناراض ہوئے تھے, تو وہ برگر جیسے ہی بنے ہوتے ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. تو
اور جو ہے ہمیں فطرت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کی تشریح بیان کروں گا. ابھی تو یہ گھی کے ڈبے پہ جو میرے ڈاکٹروں نے کھنچائی کی ہے نا, بعض ڈاکٹروں نے, سب نے نہیں, تو میں نے اس کا جواب دیا کہ بھائی کچھ چیزیں بالکل نیچرل ہوتی ہیں, اس میں باقی چیزوں میں آپ ڈاکٹروں سے ضرور پوچھیں, وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن جو نیچرل چیزیں ہیں, قدرتی چیزیں ہیں, اس میں ڈاکٹروں سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ڈاکٹر سے بھی کہیں کہ آپ بھی یہ کھایا کرو, ڈاکٹر صاحب کبھی کھا کے دیکھو, پتہ چلے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. کبھی آپ دمبے کی چربی ہمارے ساتھ کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. دوستو اس طرح کی اچھے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ بیل کا آئیکن پریس کر کے آل سلیکٹ کرو. شکریہ. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.